آج کے درس میں ہم وضیع لمعنی ان دو لفظوں کو صرفی اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ کون سے یہ صیغے بنتے ہیں، اور ان کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت بھی آج کے درس میں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وضیع کے بارے میں جانتے ہیں۔ وضیع الوضع سے مشتق ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول کا صیغہ ہے۔ 7 اقسام میں مثال واوی یا معتل الفا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو وضیع یہ اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں رکھنا۔ وضیع کو جب الوضع سے مشتق کریں گے، الوضع سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ یہ تو اس کا لغوی وضاحت ہے اور صیغے کی وضاحت ہے کہ فاتح یفتح سے ماضی مجہول، ماضی مثبت مجہول، مثال واوی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، اور الوضع سے مشتق ہے۔ الوضع اس کا مصدر ہے، وضع یضع وضعا، رکھنا۔ تو اصطلاحی اعتبار سے وضیع یعنی الوضع سے جب مشتق ہوگا تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ تو اصطلاح میں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ شے اول جب بولی جائے یا محسوس کی جائے تو شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے تو اسے وضیع کہا جاتا ہے یا الوضع کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک شے کا دوسری شے پر اس انداز میں اطلاق کرنا کہ جب شے اول کو محسوس کیا جائے تو شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے تو اسے وضیع کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں یہ پین ہوگا، پینسل ہوگی، مارکر ہوگا، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس سے میں لکھنے ہی والا ہوں نا۔ تو اس سے ہمیں شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ استاد محترم وہ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں مارکر ہے، تو اس سے لکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد ہماری وضع جو ہے، ہماری پینسل کی، اس کی وضع سمجھ میں آئی کہ اس کی وضع لکھنے کے لیے ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ شے اول دیکھ کر شے ثانی ہمیں سمجھ میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے تو گھڑی دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خود بخود اس پر ٹائم ہی چل رہا ہے اور کچھ تو نہیں چل رہا ہوگا۔ تو گویا کہ اس طرح جب ہم ٹوپی دیکھتے ہیں کسی کی تو ٹوپی دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سر پہ لینے والی چیز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شے اول کو دیکھ کر شے ثانی ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ٹوپی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سر پہ لینے والی چیز ہے، مارکر دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لکھنے والی چیز ہے، اور اسی طرح یہ گھڑی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ٹائم بتانے والی ایک آلہ ہے، ٹائم بتانے والی ایک چیز ہے۔ تو بیانی اسی طرح اسے وضع کہا جاتا ہے کہ شے اول کا اطلاق جب شے ثانی پر کیا جائے تو شے اول کو جب بولا جائے تو شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے تو اسے وضیع جو کہ الوضع سے مشتق ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات درمیان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ گویا کہ حرف تو پھر کلمہ کی طرف سے خارج ہو گیا، حرف تو کلمہ نہ رہا۔ جب مصنف نے کہا الکلمۃ لفظ وضیع، وضیع تو وہ ہوتا ہے کہ جب شے اول بولی جائے تو شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ تو جب میں با بولوں گا، جیم بولوں گا، دال بولوں گا، سین بولوں گا، یہ حروف ہیں، تو ان کے بولنے سے آپ کو دوسری کوئی شے سمجھ تو نہیں آ رہی۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ حرف تو جو وضع کی طرف سے خارج ہو جائے گا کلمہ سے، تو وہ کلمہ نہ رہا۔ تو اس کا جواب شارحین نے یوں لکھا کہ یہاں حرف وہ کلمہ کی طرف سے وضیع کی قید سے خارج نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وضیع کی طریق میں لفظ اطلاق کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے پر اس انداز میں اطلاق کرنا، دوسری شے کے ساتھ اس انداز میں خاص کرنا۔ اس اطلاق سے مراد اطلاق صحیحہ ہے، اس اطلاق سے مراد اطلاق صحیحہ ہے۔ تو لہٰذا اطلاق صحیحہ سے کیا مراد ہے کہ اہل لسان، اہل لغت الفاظ کو اپنے محاورات میں بیان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب اہل لسان، اہل لغت اپنے الفاظ کو اپنے محاورات میں مقصد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ حروف کو کسی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اطلاق صحیحہ سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اطلاق صحیحہ وہ چیز ہوتی ہے کہ حروف کا اطلاق ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کسی دوسرے کلمہ سے مل کر آتے ہیں، اور اہل عرب نے حروف کو استعمال کیا ہی اس طرح ہے۔ اہل لغت اپنے محاوروں میں، اپنے مقاصد میں جب حروف کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا مقصد ان حروف کو دوسرے الفاظ سے، دوسرے لفظوں سے ملا کر استعمال کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد اطلاق صحیح سے یہ ہوا۔ تو گویا کہ حرف کا استعمال ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کسی دوسرے لفظ سے، دوسرے محاوروں سے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب اس میں من اور الی، سرت بصرہ اور کوفہ سے ملے تو اس سے سرت بصرہ اور کوفہ کے مقاصد اور محاورے بھی پورے ہو گئے، اور من اور الی کا اطلاق صحیحہ بھی ہم سب کو حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے حرف کا اطلاق ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ دوسرے کلمات سے مل کر اپنے مقصد اور اپنے محاوروں کو وہ مکمل کرتا ہے، اس وقت حرف کا اطلاق صحیح ہوتا ہے، لہٰذا وضیہ کی قید سے حرف خارج نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس اعتراض کو سمجھنے کے بعد وضیہ کی بحث مکمل ہوئی۔ اب آ جائیں معنن کی طرف۔ لمعنن، معنن کا لغوی معنی ہے القصد، مطلب ارادہ کرنا، القصد ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے ما یقصد بشیء، ما یقصد بشیء، جو کسی شے سے قصد کیے جائیں، جو کسی شے سے قصد کیے جائیں وہ معنی کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ معنن یہ مصدر میمی بن سکتا ہے۔ اس کے صرفی اعتبار سے علماء نے 3 قول لکھے ہیں معنن کے حوالے سے، تو یہ 3 صیغے بن سکتا ہے۔ نمبر 1 مصدر میمی، مصدر میمی، جیسے منطق مصدر میمی ہے، میلاد مصدر میمی ہے، انک لا تخلف المیعاد میں میعاد مصدر میمی ہے۔ یعنی اسی طرح یہ یہاں پر معنن بھی یہ مصدر میمی ہے، یا تو یہ مصدر بن سکتا ہے۔ ایک معنی اس کا اور بھی بن سکتا ہے کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ بن سکتا ہے، اسم مفعول کا صیغہ بن سکتا ہے، جیسے مرمن ہے ویسے معنن ہے، مرمن کی طرح، مرمن کی طرح۔ صرفی حضرات جانتے ہیں کہ مرمن کی کس انداز میں اس پر تعلیل کی جا سکتی ہے۔ جو مرمن کی تعلیل ہے سید والے قانون کے تحت، اسی طرح معنن کی بھی تعلیل وہی ہوگی۔ یا تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، معنن اصل میں معنویون تھا، مرمویون، تو اس تعلیل کے تحت پھر سید والے قانون کے تحت وہ اس میں تعلیل کی گئی۔ اور اس کے بعد یا یہ معنن جو ہے اس میں ظرف کا صیغہ بن سکتا ہے، اس میں ظرف، معنن تیسرا صیغہ کون سا بن سکتا ہے؟ اس میں ظرف کا۔ تو گویا کہ معنن کے حوالے سے صرفی اعتبار سے 3 صیغے انہوں نے شمار کیے، یا تو مصدر اس میں مصدر کے طور پر آتا ہے، یا اس میں مفعول کے طور پر آتا ہے، یا اس میں ظرف کے طور پر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی بعض دفعہ مصدر بول کر اس میں فاعل بھی مراد لیا جاتا ہے، اور مصدر بول کر اس میں مفعول بھی مراد لیا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی اقسام میں سے یہ قسمیں ہیں کہ مصدر بول کر فاعل کا اطلاق کرنا، فاعل پر اطلاق کرنا، جیسے خلق بول کر مخلوق، یا مصدر بول کر مفعول پر اطلاق کرنا، مصدر بول کر فاعل پر اطلاق کرنا، مصدر بول کر مفعول پر اطلاق کرنا، جیسے خلق بول کر خالق اور خلق بول کر مخلوق، دونوں معنی خلق سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر معنن اگر مصدر ہو تو یہ اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور مصنف نے یہاں پر یہی معنی استعمال کیا ہے کہ معنن کا معنی یہ ہوا ما یقصد بشیء، جو کسی شے سے قصد کیے جائیں یا قصد کیے گئے ہوں انہیں کہا جاتا ہے معنن۔ تو گویا کہ الکلمۃ لفظ وضیہ کے بعد لمعنن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی صرفی بحث کے بعد معنن کی قید کا فائدہ، مصنف نے وضیہ کے بعد معنن کی قید کا فائدہ تو بنتا نہیں، تو مصنف نے کیوں لگایا، کس وجہ سے معنن کی قید کا فائدہ کا اضافہ کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ معنن وضیہ کی قید سے مصنف علیہ الرحمہ نے کون سی چیزیں خارج کی ہیں، کیا خارج کیا ہے؟ وضیہ کی قید سے محملات خارج کی ہیں، جیسے جاسا کن، یعنی وہ لفظ ان کے اندر ساری چیزیں داخل ہو گئی تھی، خواہ ان کا تعلق مفردات سے تھا، خواہ ان کا تعلق مرکبات سے تھا، خواہ ان کا تعلق موضوع سے تھا، خواہ ان کا تعلق محمل سے تھا۔ تو جب مصنف نے وضیہ کی قید سے لگائی نا تو اس سے وہ لفظ جو بے معنی ہوتے ہیں، یعنی محمل الفاظ، جیسے جاسا کن، جیسے ووٹی، پانی وانی، یہ ساری چیزیں
اس قید سے یعنی وضیہ کی قید سے خارج ہو گئی۔ اور وہ چیزیں جو اوہ جیسی چیزیں جو سینے کے درد پر دلالت کرتی ہیں، دلالت لفظیہ غیر وضیہ، وہ چیزیں بھی وضیہ کی قید سے خارج ہو گئیں۔ مگر ایک چیز باقی رہ گئی تھی کہ وہ حروف جو کسی معنی کے لیے نہیں ہیں، جن کی وضع کسی معنی کے لیے نہیں ہے، جیسے حروف ہجا۔ اب مثال کے طور پر کیونکہ حروف کی دو قسمیں نا، حروف مبانی، حروف معانی۔ حروف مبانی جو ہے وہ مانن کی قید سے خارج ہوں گے، وضیہ کی قید سے وہ خارج نہیں ہوں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ مثال کے طور پہ ضاد، را، با، جب ہم نے ان کو ملایا تو یہ بن گیا ضربا یا زا یا دال۔ جب یہ حروف الگ الگ تھے تو جب ان حروف کو ہم نے مرکب کیا، ان کی ترکیب کی، تو ہمارے سامنے زید کا لفظ آیا۔ تو مانن سے یہ حروف جو حروف مبانی ہوتے ہیں وہ مصنف علیہ الرحمہ نے بے معنی حروف کو خارج کر دیا۔ اس وجہ سے مصنف نے وضیہ کے بعد مانن کی قید کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح مانن کے سے کیا بعض الفاظ جو بعض الفاظ کے مقابلہ میں آتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اسم جو ہے وہ زید، بکر، خالد کے مقابلے میں آتا ہے۔ فعل وہ ضربا، یضربو، اضرب کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس طرح حرف جو من اور الا کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو جب مانن کا لفظ بولیں گے تو یہ چیزیں بھی جو بعض الفاظ کے مقابلے میں آتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ما یقصد بشیء کے تحت عمومیت ہے کہ جس سے جو بھی بندہ اپنا قصد رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، وہ مانن کی تعریف کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لہذا اسم بول کر ہماری کیا مراد ہے وہ ساری چیزیں اسم کے تحت شامل ہو جائیں گی۔ فعل بول کر کیا مراد ہے وہ ساری چیزیں فعل کے تحت شامل ہو جائیں گی۔ حرف بول کر کیا مراد ہے وہ ساری چیزیں حرف کی تعریف کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ لہذا بعض الفاظ کو جو الفاظ کے مقابلہ میں ذکر کیا جاتا ہے مانن کی قید سے وہ خارج نہیں ہوں گے، وہ بھی کلمہ کی تعریف کے اندر شامل ہی رہیں گے۔ اسی طرح بعض کلمات مفردہ مرکبات کے مقابلے میں آتے ہیں، جیسے ہم خبر بولتے ہیں، لفظ خبر تو ایک ہے، لفظ تو ایک ہے، مگر خبر کے اندر بعض دفعہ بہت ساری چیزیں، ایک جملہ پورا آ جاتا ہے۔ اب پورا جملہ ایک مفرد لفظ کے مقابلے میں آ رہا ہے، کیا وہ بھی مانن کی تعریف میں شامل ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں وہ بھی مانن کی تعریف میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح جملہ لفظ ایک ہے مگر کیا یہ بھی ایک جملہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، الفاظ کا اس کے اندر مجموعہ ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی مانن کی تعریف کے اندر شامل ہو جائے گا؟ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ بعض کلمات مفردہ جو مرکب الفاظ کے مقابلے میں آتے ہیں، جیسے لفظ مفرد، اور اسی طرح جیسے لفظ جملہ، اور اسی طرح جیسے ہم لفظ خبر کا اطلاق کرتے ہیں، تو یہ بعض دفعہ باعتبار معنی تو یہ مرکب ہوتے ہیں مگر باعتبار جملہ یہ مفرد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو بھی مانن کی تعریف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمات مفردہ جو مرکب الفاظ کے مقابلے میں آتے ہیں ان کو مفہوم کلی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، مفہوم جزئی کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مفہوم کلی کے اعتبار سے کیا ہیں۔ خبر کو مفہوم کلی کے اعتبار سے مانن کی تعریف میں ہم شامل کریں گے، اسی طرح جملے کو مفہوم کلی کے اعتبار سے ہم مانن کی تعریف کو شامل کریں گے۔ تو لہٰذا نتیجہ یہی اخذ ہوا کہ جو الفاظ کے مقابلہ میں آتے ہیں جیسے اسم، فعل، حرف، اور اسی طرح جو بعد مفرد الفاظ مرکب الفاظ کے مقابلہ میں آتے ہیں، یہ سب کے سب کلمہ کی تعریف میں فی الحال شامل رہیں گے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے وضیہ اور لمعنی کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے طلباء اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔